الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مولانا عبدالمتین صاحب نے غالباً انہوں نے فون کیا اور یہ پروگرام لیا تو میں نے اپنی یہ خوش قسمتی سمجھی کہ بنگلور میں جو جمعیت علماء قائم ہوئی ہے اس کے تھرو جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے۔ تو بنگلور میں آنے کا یہ میرا دوسرا اتفاق ہے اور موضوع بھی تقابلانہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا جواب پیش ہے۔ آپ اگر وہ چیز دوسری مذہبی کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ خاموش ہے۔ مثلا آپ رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید جو ہندو مذہب کی ٹیکسٹ بک کہلاتی ہیں، ٹیکسٹ بکس، یعنی ان کو وہ آکاشی گرنتھ یا آسمانی کتابیں وہ کہتے ہیں۔ یہ رامائن اور گیتا کو آسمانی کتاب نہیں مانتے ہیں، یہ تو شری کرشن کے تصوف صوفیت پر، جیسے صوفیوں نے جیسے یہاں کچھ کتابیں لکھی ویسے ہی ان کے غلو کرنے والوں نے گیتا لکھ دی، رام کی تعریف کرنے والوں نے رامائن لکھ دی، اور رامائن میں بھی زبردست مت بھید ہوا کہ آیا کون سی رامائن صحیح ہے، والمیکی جی نے جو رامائن لکھی تھی اس کو صحیح مانا جائے یا تلسی داس جی نے جو رامائن لکھی تھی اس کو صحیح مانا جائے۔ والمیکی جی کی رامائن میں اور تلسی داس جی کی رامائن میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گیتا پریس گورکھپور سے چھپی ہے اس کے اندر کوئی اور چیز ہمیں ملتی ہے، اور وہی چیز گیتا شریمد بھاگوت گیتا بامبے سے چھپی ہے اس میں دوسری چیز نظر آتی ہے۔ یعنی اتنی قریب ابھی ایک ہی ملک اور ایک ہی دیش سے ابھی ہم پار نہیں ہوئے، صرف اسٹیٹ پار کیا ہے ہم نے۔ وہ یو پی کی گیتا پریس گورکھپور مشہور ہے، گورکھپور کی، اور یہ مہاراشٹر بامبے سے چھپی ہے گیتا۔ صرف اسٹیٹ چینج ہوا ہے، یو پی مہاراشٹر، ملک دیش چینج نہیں ہوا، لیکن اتنی سی دوری کے اندر شریمد بھاگوت گیتا جو آج گیتا پریس گورکھپور کی چھپی ہے، میرے پاس وہ موجود ہے، گیتا پریس گورکھپور کی بھی گیتا میں رکھتا ہوں اور بامبے والی بھی گیتا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بائبل پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ سے جو چھپ کر آ رہی ہیں بائبل، اور یہاں جو امریکن کمپنیاں بائبل کو چھاپ رہی ہیں اس میں کچھ اور برٹن کمپنی نے جو بائبل لکھی ہے چھاپی ہے اس میں کچھ اور۔ جیسے میں آپ کو امریکہ کی ایک بائبل کے حوالے سے بتاؤں، وہ نمبر 5 پر I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that I will not talk much with you because the prince of this world cometh. His name will be Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ امریکن بائبل اول نمبر 5 پر آج بھی یہ جملہ موجود ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں گے I will pray the Father، عیسیٰ مسیح یشوع کیا کہہ رہے ہیں؟ I will pray the Father، میں اپنے باپ سے یہ پرارتھنا کروں گا، میں اپنے پتا سے، اپنے فادر سے یہ دعا کروں گا۔ باپ کہا ہے، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا،
اور آج بھی عیسائیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ اور مریم، وہ 3/1 1/3 کا فارمولہ ایجاد کیے ہوئے ہیں، عیسیٰ مریم خدا تینوں ایک ہی تین تھے، یعنی عیسیٰ ہی اللہ، عیسیٰ ہی مریم، اور عیسیٰ ہی وہی اللہ وہی مریم، مریم ہی اللہ مریم ہی عیسیٰ، اللہ ہی عیسیٰ اللہ ہی مریم۔ اور اس کا عیسائیوں میں جو دوسرا فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج اس فرقے سے اگر آپ پوچھیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ کے باپ کون تھے، تو کیا کہیں گے وہ؟ عیسیٰ کا باپ اللہ۔ اسی فرقے سے اگر آپ یہ سوال کریں عیسیٰ کا باپ اللہ ہے تو عیسیٰ کی ماں کون ہے، کہے گا مریم۔ عیسیٰ کی ماں مریم، عیسیٰ کا باپ اللہ۔ پھر اسی فرقے سے پوچھو کہ مریم اللہ کی کون ہوئی تو کہتا کوئی نہیں۔ کیا عجیب ڈفرینس آپ دیکھیں گے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مریم کے بیٹے، یہ مانتے ہیں۔ عیسیٰ کی ماں مریم، یہ عیسائی مانتے ہیں۔ عیسیٰ کا باپ اللہ، یہ مانتے ہیں، لیکن مریم کو اللہ کی بیوی نہیں مانتے۔ پتہ نہیں یہ آٹومیٹک فارمولہ وہاں کہاں سے آ گیا۔ یہ جب آپ اس کے اندر گھسیں گے تو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ پہلی بائبل امریکہ نے جو نکالی اس میں کیا، آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے دعا کروں گا۔ اور وہی بائبل وول نمبر 5 پر برٹین نے جو لکھا ہے اس نے کیا لکھا، ہی ہیز نو فادر اینڈ ہی ہیز نو مدر، عیسیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے۔ یہاں باپ اور وہاں ہی ہیز نو فادر اینڈ ہی ہیز نو مدر، کوئی نہیں اس کا۔ ڈفرینس دیکھ لیجئے گا آپ۔ یہ دیکھیے گا گیتا، والمیکی رامائن اور رام چرت مانس، یہ ذرا اٹھائیے، ادھیائے نمبر 27 والمیکی رامائن اور تلسی داس والی رام چرت مانس گھر گھر مل جائے گی، ادھیائے نمبر 14۔ صبح جب اٹھو تو ہائے فرما بردار پتر، ہائے فرما بردار بیٹے، سب سے پہلے تم اپنے ماں کے پیر چھوؤ، پھر اپنے باپ کے پیر چھوؤ، یہ تمہارے بھگوان سمان ہے۔ بھگوان ہے نہیں کہا، یہ تو سمان۔ وید پرکاش اپادھیائے نے چھوٹی سی ڈکشنری لکھی، انہوں نے کہا کہ بھگوان کوئی شبد ہے ہی نہیں۔ وید پرکاش اپادھیائے گورکھپور سے، گیتا پریس سے چھپی ہے وہ ڈکشنری، وہ کہتے ہیں بھگوان کوئی شبد ہی نہیں ہے، اصل شبد ہے بھاگیوان، اور بھاگیہ کے معنی قسمت، وان منی والا، قسمت والا، یہ ہے بھگوان۔ بھگوان کا کوئی معنی، کوئی ارتھ، کوئی میننگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں کسی ڈکشنری میں اتنا ضرور لکھا بھگوان گاڈ کا، اللہ کا نام، بس۔ لیکن بھگوان کی صحیح تشریح کی ہے وید پرکاش اپادھیائے، بھاگیوان، قسمت والا۔ اور انہوں نے یہی کہا تھا، اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگرمیڑی دھرمتراڑائے ستوین بھاگیوان اترشیتی۔ بھگوان، جو لفظ آیا تھا بھگوان اترشیتی، ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے کہا کہ کلکی پران کا یہ منتر ہی غلط ہے، کیونکہ پرانے کلکی پران کے جو نسخے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں لکھا ہے اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگرمیڑی دھرمتراڑائے ستوین، بھگوان نہیں، بھاگیوان اترشیتی۔ کیا لکھا ہے کہ ساری جنتا گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جائے گی، کب؟ کل یگ میں۔ ہندو دھرم میں بڑا عجیب ایک معاملہ ہے، کل یگ، 4 یگ مانے جاتے ہیں، ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ اور کل یگ۔ ست یگ میں 4 رشی آئے، تریتا یگ میں 3 رشی آئے، دوپر یگ میں 2 آئے، کل یگ میں آیا نہیں ہے ابھی ہندو دھرم کے مطابق انوسار۔ آنے والا ہے، کیسا ہوگا، کیا صفت ہوگی، وہ سب یہ ہندو دھرم کے مطابق کل یگ۔ اور کرشن جی کھنڈن کر رہے ہیں، دیکھیے، یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت، شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 4۔
जब जब धर्म बिगड़ेगा और जितना ज्यादा धर्म बिगड़ेगा उतने ही ज्यादा ऋषि आएंगे धर्म की रक्षा करने के लिए। सतयुग में 4 आए, जबकि सब सच्चे ही थे, कोई गलत नहीं था। सतयुग सब सच्चे, एक भी झूठा नहीं। त्रेता युग में झूठ थोड़ा सा पनप गया था, थोड़ा सा, लेकिन सच्चाई ज्यादा थी। द्वापर युग में झूठ ज्यादा था, सच्चाई कम। और कलयुग में सच्चाई खत्म हो जाएगी, सब स्याह कारनामे, काले कारनामे होंगे। सतयुग में जब सब सच्चे थे तो 4 आए। त्रेता युग में झूठ ने थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 3 ही रह गए। जब सब सच्चे थे तो 4 आए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। और त्रेता युग में जब झूठ ने थोड़ा सा सुराग, थोड़ा सा रास्ता बनाया तो वहां 5-6 आना चाहिए, तो वहां 3 ही रह गए। द्वापर युग में झूठ ज्यादा, सच्चाई कम, वहां 8, 10, 15 आना चाहिए, तो वहां 2 ही रह गए। और कलयुग जो घोर अंधकार का जमाना चल रहा है, इसमें अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। यह है फिलॉसफी। आप देखिए, मैं मौजूदा ऊपर आ रहा हूं, कुरान का जरा गौर कीजिएगा। कृष्ण जी ने क्या कहा कि जब धर्म बिगड़ता है तब ऋषि मुनि आते हैं। और मोहम्मद साहब के बारे में कह दिया, वो बहुत पहले आ चुके हैं। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति, उनकी सवारी घोड़ा होगी, घोड़े पर बैठेंगे। शुगमा रूहा, वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। बुर्राक, बर्क के माना भी बिजली के होते हैं। बुर्राक इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से लेके चला था। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर थी वहां तक उसका पहला कदम पहुंचता था। ताहद्दे निकाह। तो बुर्राक और अशवबा शुगमार हुआ, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार। पता चलता है कि बिजली का लफ्ज कहां से आया है, ऋग्वेद के अंदर, जबकि ये बहुत पुरानी किताबें हैं। और बिजली का ये लफ्ज बता रहा है कि ये वेदों में बाद में ईजाद हुई थी, शायद बिजली का दौर उस वक्त मौजूद था। खंडन दे। अब आप कह सकते हैं कि बुर्राक, अल्लाह के नबी ने जो कहा है वहां पर भी तो बिजली नहीं थी, आसमानी बिजली को कहा गया क्योंकि उसकी रफ्तार, मोरिस पोकाए ने अपनी किताब में लिखा, आसमानी जो बिजली होती है उसकी रफ्तार 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील 1 सेकंड के अंदर होती है, 1,86,000 मील। और बुर्राक उसी रफ्तार से चल रहा था, उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से चला, क्योंकि बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार बुर्राक, बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से ले जाने वाला वो सवारी। शुगमारू देवदत्त, वो देवदूत देंगे, परशुराम देंगे। अल्लाह के नबी को जिब्राइल अमीन ने वो घोड़ा, वो बुर्राक दिया था। जगतपति किसको देंगे? जो पूरी दुनिया के रक्षक होगा, रहमतुल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत और कृपालु बनकर आने वाला। फिर क्या कहा? आसीन असादत मनम षडेश्वर गुणम विता, वो तलवारों से जंग लड़ने वाला होगा। इसने ये क्लियर कर दिया कि मोहम्मद साहब आज के B-52 वाले जमाने में नहीं आएंगे, बल्कि तीरों तलवारों वाले जमाने में आएंगे, और वहां से 1400 साल पहले गुजर चुका है। अब आइए जरा रामायण, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पैर छुओ। और वाल्मीकि जी ने 27वें अध्याय में क्या कहा? जब रामचंद्र जी की पत्नी सीता को पकड़ के लाया गया, जब रावण के चंगुल से उनको छुड़ाया गया, तो वो वहां से आई तो सोचा रामचंद्र जी के पैर छू लूं, आशीर्वाद ले लूं। जब झुकी, वाल्मीकि रामायण कांधा पकड़ के उठा लिया, कहा राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। है सीता, मैं कौन होता हूं मेरे सामने पैर छू रही हो? राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। हाय सीता, मैं तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। बड़ी अच्छी तौहीद है एक ईश्वर बात। देखिए, राम रामाय, और यहां अगर कोई संस्कृत जानने वाला हो तो जरा गौर करे, यहां राम के साथ आय जो आ रहा है, ये तृतीय विभक्ति यूज हुई है संस्कृत के अंदर, जिसका माना होता है का, के, को लिए, का लिए, के लिए, को लिए। राम, राम के लिए नहीं, राम राम, राम के लिए सर झुका, यानी मेरे लिए नहीं, मेरे राम, तेरे राम का भी एक राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। हाय सीता, अपने राम के पैर मत छू, बल्कि उस राम का के सामने सर झुका जो तेरे राम का भी राम है ऊपर वाला। नमः, नमस्कार, नमस्ते नहीं कहना चाहिए। संस्कृत के आधार पर नमस्ते कहना हराम है, शिर्क है।
کیونکہ نمستے کا ارتھ ہوتا ہے میں نے آپ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. نم سر, اور اسی سے شاید نماز بھی ہے, سنسکرت کا یہ جملہ بھی نم پلس از دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. نم کے معنی سر جھکانا اور از معنی ایشور اللہ. نم پلس از نماز, نماز اللہ کے سامنے سر جھکانا. اگر ہم اس کو سنسکرت کے اندر لے لیتے ہیں تو یہ نماز بھی سنسکرت کا شبد ہے, لفظ ہے, جس کے معنی ہوا اللہ کے سامنے سر کو جھکانا. تو والمیکی رامائن میں اور آپ تلسی داس جی کی رامائن میں فرق دیکھ رہے ہیں, لیکن قرآن کے اندر کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. گیتا پریس گورکھپور سے جو کتاب چھپی ہے اور گیتا اور بمبئی کی گیتا دونوں فرق بدل گئیں, دونوں میں زمین و آسمان کا انتر. لیکن اگر آپ قرآن اٹھا لیں, ہندوستان کا لے لیں, سعودی عرب کا لے لیں, بلکہ اسلامی ممالک کے دشمن امریکہ کے اندر بھی اگر کوئی قرآن موجود ہے تو آپ اس کو بھی لے لیں. برٹن کا قرآن اٹھا لیں, آپ کویت کا لے لیں, عراق کا لے لیں, شام کا لے لیں. دنیا کے جس خطے کے اندر اگر مسلمان رہتا ہے اور وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ وہاں کے قرآن کو لے لیجئے اور آپ کھول کر پڑھ کر دیکھیں تو ہو بہو سیم ٹو سیم آپ کو وہی چیز ملے گی جو انڈیا کے قرآن میں ہے, جو سعودی عرب کے قرآن کے اندر ہے. اسی لیے شیخ نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گی. نازل کرنے والے بھی ہم, حفاظت کرنے والے بھی ہم. وہ کہہ رہے ہیں کہنے تو آیات جہاد نکالو, جو شور کر رہے ہیں کرنے دو. قرآن کے اندر سے اتنی آسانی سے آیات جہاد نکل جائیں گی. سب سے پہلے تو تم سمجھو جہاد کو اس معنی میں آپ لے کیوں رہے ہو کہ تلوار اٹھانا سکھایا جاتا ہے اور یہ کرنا سکھایا جاتا ہے. میں آپ کو ایک دہشت گردی کی جو تعریف ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ بھی, اگر پترکار موجود ہیں تو وہ نوٹ کریں اور اس بات کو نکالیں, اسلام نے دہشت گردی کو کچلا ہے اور ایسے کچلا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی ہے. جہاد صرف تلوار اٹھانے کا ہی نام نہیں ہے, جہاد اس چیز کو کہتے ہیں کوئی بھی بگڑی ہوئی چیز کو اگر آپ راہ راست پہ لائیں تو یہ جہاد ہے. جہاد یا جہاد کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کوشش کرنا. اگر آپ کی اولاد بگڑی ہے اور اس کو راہ راست پہ آپ لا رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے. آپ کی بیوی بدچلن ہے, اگر آپ بھی اس کو راہ راست پہ لا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے جہاد ہے. جہاد کہتے ہیں کسی بھی مشکل چیز کو آسان اگر کیا جائے اور اس میں تن و من اور لگن کے ساتھ محنت کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں. ہاں اگر اسلام پر کوئی حملہ بولے, اللہ کے کلمے کو کوئی اگر ذلیل کرے, محمد رسول اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی لڑنا یہ بھی جہاد ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کا نازل کرنے والا اللہ اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ. اور ایک ملک تھا, نام ذہن سے نکل گیا, بادشاہ نے قرآن پر پابندی لگا دی, بلکہ جتنے قرآن کے نسخے تھے جلا کے سمندر میں بہا دیا. سب نسخے بہہ گئے. رات میں نکلتا ہے لگ بھگ 2:30-3 بجے, کیا دیکھتا ہے ایک جھونپڑی سے آواز آ رہی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بلایا, کیا دیکھتا ہے چھوٹا سا 9 سال کا بچہ. کہا بیٹا یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن. نہیں پہچانا یہ بادشاہ. کہا قرآن تو یہاں کے بادشاہ نے جلا دیا, سمندر میں بہا دیا, پھر تم یہ قرآن کہاں سے مل گیا تمہیں؟ کہا محترم بادشاہ نے اس قرآن کو جلایا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا. اس بادشاہ سے جا کے کہو کہ اس قرآن کیا کرے گا جو اس 9 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے. اس قرآن کا تو کیا کرے گا؟ بادشاہ نے دوسرے دن صبح اعلان کر دیا کہ جو قرآن 9 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے اس قرآن کو اس دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. آئیے رگ وید, یجروید, اتروید اور سام وید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتابیں نہیں بتائیں گی. دنیا کی ہر کتاب خاموش. سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے؟
سوال ختم ہوگا، وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی، ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے۔ پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا۔ کعبے کی رب کی قسم بائبل خاموش ملے گی، تورات خاموش ملے گی، رگ وید یجروید اتروید سام وید خاموش ملے گی، گیتا اور رامائن مسکت ہوں گی، جواب ان کے پاس نہ ہوگا۔ سوال کرو آئے قرآن تو کیسی کتاب اور کن لوگوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے؟ قرآن چیختا ہوا جواب دے گا، ببانگ دوحل اعلان کرے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھیبھیت ہونے والوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ اور بقول سوامی جی کہ چیلے اور چمچے جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ہم ان کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، وہاں متقیوں کے لیے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے، موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو سیکھنے کے لیے 18 زبانیں سیکھنا پڑیں گی، یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے تم کہو مائیکل جیکسن جیسا آدمی قرآن پڑھا تو اسلام لایا، ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ستر اہنسا کتاب ان کی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لو، صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھتے کہ اے لوگوں بھارت کے اندر تم قرآن کا قانون نافذ کر دو مجھے منظور ہے۔ ستر اہنسا مہاتما گاندھی کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے، مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے بس کی چیز نہیں۔ منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ لو، انگلش تم سمجھ لو، بھوجپوری گانے تم سمجھ لو، ہندی گانے تم سمجھ لو، ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تو میں جس کو کہہ دوں کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ شرم کرو، مائیکل جیکسن اسلام لایا، بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا، غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے۔ امریکہ نے قرآن پڑھا، ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی، امریکہ نے قرآن پڑھا، چاند پہ ہو آیا، امریکہ نے قرآن پڑھا، سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی، قرآن کو پڑھا اس نے، فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا، 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا، صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے، 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا، لیکن کافروں نے، یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ڈھونڈا، 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا اور آج بھی وہ مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ انگریزوں کو یقین، لیکن ہائے افسوس وہ قرآن کو پڑھ کر ایمان لائیں، مسلمان بیچارہ کہے کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، تم انہی میں پڑے رہو۔ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کیا کہا؟ ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہے، والفرقان، یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتی ہے، جس نے قرآن سے اپنے مسائل کو، اور قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی پڑھے گا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا، جو رسول نے وہ لے لو، یعنی قرآن کی اطاعت جب کرے گا تو اس کو حدیث لینا ہی پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیو مسئلہ بالکل کلیئر ہے،
صاف ہے کہ یہی چیز ایسی ہے جو حق اور باطل کو واضح کرے گی. اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے تو حق اور باطل کے درمیان تم تمیز نہیں کر پاؤ گے. آئیے اور سوال کرتے ہیں, ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں. آئے کتاب, آئے تورات بتا کس مہینے میں اتری؟ خاموش. آئے انجیل بتا تو کس مہینے میں اتری؟ خاموش. آئے رگوید, یجروید, اتھروید, ساموید, یا ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں, ایک عبارت دکھا دیں چاروں ویدوں کے اندر سے کہ وہ کس مہینے میں آیا, اترا. مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے رکھ لینا. سب کے سامنے کیا ہے, نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا. آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے. اے قرآن تو کس مہینے میں اترا ذرا بتا, تاکہ لوگ شک میں نہ پڑیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا, قرآن کو اتارا گیا. قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا. اور ہاں سن لو, اور دوسری کتابیں تو مہینہ بھی نہیں بتاتی, ہم نے تو مہینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور ہدایت میں کر دیتی ہوں, ایک طرف اور تمہاری رہنمائی کر دیتی ہوں. اس مہینے کے دن میں یا رات میں اتری. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, رمضان کی شب قدر میں 5 تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. بتاؤ اتنے خلاصے کے ساتھ, اتنے اچھے اسلوب کے ساتھ دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جو ان سوالوں کی جواب دے گی؟ میرے بھائیوں, یہی قرآن جو جواب دے رہا ہے. اچھا ذرا دیکھ لیتے ہیں منتر, قرآن کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے. رگ وید کانڈ 1 سوکت 1 منتر نمبر 1. اگنی میلے, اگنی میلے, میلے سنسکرت کا ایک شبد ہے. کوئی بھی کام میں شروع کروں گا, آرمب کر رہا ہوں اگنی کے نام سے. رگ وید کھولیے آپ, پہلا کانڈ, پہلا منتر, پہلا پرشٹ, پہلا صفحہ, پہلی لائن. کیا اگنی میل, جو بھی کام میں پرارمبھ کر رہا ہوں, شروع کر رہا ہوں, اگنی کے نام سے. اگنی, اگنی کو ویدوں میں بہت بڑا معمہ بنایا. کبھی اگنی محمد کے بارے میں بولا گیا, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اگنی جبرائیل کے بارے میں کہا گیا, کبھی اگنی انسان کو کہا گیا. لیکن اگنی کی سنسکرت میں اس کی اصل ہے اگرنی. اگنی صحیح شبد اگنی کا, اگنی کی ایک اصل ہے اگرڑی. اگرڑی تھا, جیسے عربی میں یہاں تعلیل ہوتی نا, قالا اصل میں قوالا تھا, ایسے ہی یہاں پر بھی تعلیلیں ہو کر بنتا ہے جملہ. تو اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرڑی. اور اگرڑی کے معنی ہوتے ہیں سب سے آگے, سب سے پہلے. اور اللہ نے یہ لفظ اگرڑی اپنے لیے قرآن میں بھی استعمال کیا. هو اللہ الاول, وہ اللہ سب سے پہلے. اول اگرڑی, اگرڑی کا ترجمہ ہے اول, وہ سب سے پہلے, سب سے آگے. اور رگوید بھی اس منتر کے بعد کیا کہا گیا؟ آخری جو کتاب ہوگی, انت میں جو کتاب آئے گی, اس کتاب کے اندر بھی پہلا جملہ یہی ہوگا. سمجھ لینا کہ وہ آخری کتاب ہے اور اس پر ایمان لے آنا. وید ویاس جی رگوید کے اندر کہہ رہے ہیں, اسی کے آگے اس پر ایمان لے آنا. قرآن نے سب سے پہلے یہی آئے, اٹھائیے اور کھولیے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو انتہائی رحم کرنے والا, بڑا ہی مہربان. اگنی میل, جو بھی کام کر رہا ہوں میں, پرارمبھ کر رہا ہوں, وہ اگنی اللہ, سب سے اللہ کے نام سے. ذرا غور کرنا, اب ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ دائتو بن جاتا ہے, یہ فرض ہو جاتا ہے کہ رگ وید کے آدھار پر وہ سب کے سب, آگے کا جملہ نہیں بولوں گا. انٹیلیجنس والے بھی آتے ہیں بیچارے, ان کو کیا کرنا بیچارے کو. کبھی کبھی 100 آدمی 1000 دکھائی دیتے ہیں, کبھی کبھی 1000 آدمی ہمارے پہاڑ کا یہ چھوٹا سا ٹیلا نظر آتا ہے. خیر کوئی بات نہیں, ان کا کام وہ کریں, ہم اپنا کام کریں. لکھ لیجئے گا اگنی میلے, اور لکھ رہے لوگ, پہلا کانڈ, پہلا منتر, پہلا سوکت. آئیے دوسرا دیکھیے.
महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता। मही मानी महान, महीदेवस्य देवता, देवता अल्लाह के लिए बोला गया है। परिष्टुति प्रशंसा तारीफ, सवितु सारी की सारी, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ प्रशंसाएं हैं। वो बड़ा महान, यानी सारी की सारी प्रशंसाएं और तारीफें उस महान देवता के लिए हैं। कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का, कुल कायनात की परवरिश करने वाला, पालन पोषण करने वाला है। कुरान का एजाज देखिए, आखिर में जिसमें ये मंत्र होंगे उसी किताब के ऊपर तुम ईमान ले आना। अब तीसरा मंत्र देखिए ऋग्वेद का, वसुर्दयमाना, बड़ा दयालु है वो। बसुर दया, दया मानी रहम, बसुर दयामान, बड़ा ही दयालु है वो। कुरान क्या कहता है? अर्रहमानिर रहीम, बड़ा ही रहम करने वाला है, इंतहाई मेहरबान है। उसके बाद में चौथा मंत्र थोड़ा सा गायब है, लेकिन पांचवा मंत्र मौजूद है वेद के अंदर। नैसो फतर राय आसमान, मालिक यौमिद्दीन का जुमला नहीं है, लेकिन आगे वाला जुमला, नैसु पतर राय आसमान, नैसु पथर राय, हाय ईश्वर हमको हमारी भलाई के लिए सुपथर राय आसमान, सत्य मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह मुझको सीधे रास्ते की तरफ लेके चल, सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा। ऋग्वेद के इन मंत्रों के बाद वेद व्यास जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और बहुत ही साफ अल्फाज में क्या कहा कि यही मंत्र आखिरी किताब में सबसे पहले आएंगे। अगर आ जाएं और ये किताब तुम देख लो तो वो किताब आखिरी किताब होगी, दीपक ज्योति होगी। उस किताब के बाद किसी और किताब की तुम प्रतीक्षा इंतजार ना करना। और आइए एक चीज और बता दें, उस किताब के अंदर एक मंत्र ऐसा होगा जो चारों वेदों का निचोड़ होगा। कहा क्या? कहा ऋग्वेद में मोहम्मद का नाम आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बार? 16 बार। जरा गिनती गिनिएगा कितने बार? 16 बार। और अथर्ववेद में मोहम्मद का नाम आया है 10 बार। और सामवेद में मोहम्मद का नाम आया है 4 बार। और यजुर्वेद में नाम आया है 1 बार। चारों वेदों का निचोड़ होगा। कितने हुए? 16, 10, 4, 1, 31, 31। ऋग्वेद में 16 बार मोहम्मद महामद ये लफ्ज आया है। अथर्ववेद में 10 बार, 16 और 10 26। सामवेद में 4 बार, 26 और 4 30। और यजुर्वेद में 1 बार, तो 30 और 1 31। कहा उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कल्कि पर जिसको ये किताब दी जाएगी, मोहम्मद तो नाम आ ही गया, उसी मोहम्मद को जो पुस्तक दी जाएगी उसमें भी 31 बार एक मंत्र देख लेना। अगर उसमें 31 बार कोई मंत्र मिल जाए, एक ही मंत्र 31 बार, तो वो चारों वेदों का निचोड़ होगी और वो आखिरी किताब होगी। हम देखते हैं सूरह रहमान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर एक आयत पढ़ते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब आप इनका की गिनती शुरू कर दें तो आप देखेंगे पूरे सूरह रहमान में 31 बार ही आयत आई हुई है। 31 ट्वाइस, 31 बार ये आयत आई हुई है। पता ये चला कि वेदों के आधार पर भी कुरान का एजाज समझ में आ गया है। क्या जरूरत है हम तुम्हें कुरान सुनाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारे मंत्र, अरे घोड़े को घास खिलाई जाती है ना,
ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کہیں گے آؤ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہندو کیا کہتا ہے؟ ارے کیا یہ لا 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 کر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہیں سمجھانے کے لیے اذان بتائیں؟ ہم تمہیں تمہاری اذان نہ بتاتے جو اللہ اپنشد کے اندر آئی. اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ مل اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مترا ورڑو مدھام. کیا ہے؟ اذان نہیں ہے. اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو. کیا ہے؟ بار بار اللہ کا نام. اور اسی طریقے سے آ رہا اللہ محمد رگ برس سے محمد اللہ کے سب سے بڑے رسول ہوں گے، اللہ اپنشد کہہ رہی ہے. تو کیا ضرورت ہے ہم تمہیں بولا اس کی طرف کہ اذان؟ ہاں تمہاری کتاب ہی اگر میرے اذان کی تصدیق کر دے تو کیا ضرورت ہے ہم تم سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو؟ تمہارے ہاں تو خود ہی کہا گیا جو بغیر برہم سوتر کے مر جائے تو وہ پاپی ہو کر مرا. اور پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے بیٹے ان کہیں پڑھ لینا. کہاں کہیں کیا؟ کہا لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پیدم تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. اتھروا وید کانڈ 20. آئے میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا. لا الہ کیا ہوگا؟ ہرنے پاپن تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. ہرڑ کے معنی مٹ جانا، ختم ہو جانا. ایک چیز یہاں ہے، یہاں سے مٹ کے دوسری طرف چلی گئی، یہاں سے تو مٹ ہی گئی نا. اسی لیے سیتا جی کو جب راوڑ لے کے بھاگے تو وہاں پر بھی ہرڑ کا لفظ آیا، سیتا ہرڑ ہو گیا، یعنی اس جگہ پر نہ ملی دوسری جگہ چلی گئی. تو ہرنے پاپن تمہارے سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اور سورگ جنت اگر چاہتا ہے تو گولڈن پیراڈائز، اگر چاہتا جنت چاہتا تو کیا کر؟ جپے نام محمد کا نام جپنے والا بن جا. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑا اچھا جملہ. لا الہ ہرنے پاپن الا آج بھی موجود ہے لا الہ. اسی لیے مہاتما گاندھی جی ہمیشہ پڑھتے تھے ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. ہمیشہ پڑھتے تھے. وہ اللہ بھی کہتے تھے، ایشور بھی کہتے تھے. ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. لا الہ ہرنے پاپن، اگر لا الہ پڑھ لو گے تو سارے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمد. اگر پیراڈائز جنت چاہتے ہو، سورگ چاہتے ہو تو پھر محمد کا نام لینے والے بن جاؤ. محمد رسول اللہ کی اطاعت سیوا کرنے والے، اطاعت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبل. اسلام لے آؤ. اسلام کیسے لایا جاتا ہے؟ کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن آج ہم کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جانتے ہو کیوں؟ عرب کے اندر جب کوئی کافر ہوتا تھا تو جب اسلام لاتا تھا تو اس کو کتنے کلمے پڑھائے جاتے تھے معلوم ہے؟ ایک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اسلام میں کافر ہے، یہودی اور عیسائی ہے تو ایک کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. لیکن آج کے مولوی کو، آج کے آدمی کو جانتے ہو کتنے کلموں سے مسلمان کیا جاتا ہے؟ نکاح کے موقع پہ بیٹھ جائیے 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں. 6 کلمے پڑھے جاتے ہیں مسلمان. سوچ، وہ ایک کلمہ پڑھتا تھا اسلام کے دائرے میں آ جاتا تھا. آج ہم 6 کلمے. اتنے بدنصیب ہے آج کا مسلمان. آج کے مسلمان کے لیے شرم سے مر جانا چاہیے کہ نبی کسی کو مسلمان کرے تو ایک کلمہ پڑھائیں، تو 6 کلمے پڑھاتا ہے. غور کر، یعنی ہم نے کافروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھے. ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا اور گرا لیا ہے. کسی پر تنقید و تبصرہ نہیں ہے، ایک ہے فیکٹ ہے، حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بتائیے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو 6 کلمے پڑھائے ہیں؟ دلیل تو وہی ہے. آئیے نام ایک اور دیکھ لیجیے گا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی جائے گی اس کا نام دیکھیے کیا ہے. 31 بار سورہ یہ آیا نا فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب آئیے ذرا. وید احمد پرش مہانیما دتا وارل تاپاسا پرستاد بھاگوت پران ادھیائے 12 سوکت نمبر 4 شلوک نمبر 19.
اور احمد یہ کتاب لے کر آئے گا. وید احمدی پروش، یہ 31 والی منتر والی کتاب کس کو دی جائے گی؟ وید احمد. وید کس کو دیا جائے گا؟ احمد کو. یعنی قرآن تو نہیں آیا لیکن وید آیا. بھائی وید کے معنی کیا ہے؟ ودیا سے بنا ہے وید. ودیا مانی علم. اور علم وید کیوں کہا گیا اس کو؟ کیونکہ اس میں علم. اور قرآن میں کیا ہے؟ فزکس قرآن میں، سائنس قرآن میں، انگلش جو آج چیزیں چل رہی ہیں سائنٹیفک، یہ قرآن میں. یعنی دنیا کے سارے علوم اگر کسی چیز میں موجود ہیں تو وہ قرآن کے اندر. تو علم کا سب سے بڑا گھر کیا ہے؟ قرآن. اور وید اسی کو کہا گیا قرآن، یعنی جس میں سارے علوم موجود ہوں گے. اور یہ قرآن وید کون لے کر آئے گا؟ احمد لے کر آئے گا. احمد کو دیا جائے گا. پروش مہانمادت. اور عقیدہ بھی بتا دیا کہ وہ انسان ہوگا، پروش ہوگا، اس کو کوئی اور مخلوق نہ سمجھ لینا. بھاگوت پران پروش کہہ رہی ہے، پروش مہانمادت، پروش ہوگا اور اتنا بڑا مہان ہوگا وہ احمد کہ مہانمادت، اس کے برابر تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملے گا. وارڑ تپسا، بہت ہی زیادہ ورنن کرنے والا ہوگا قرآن کا. نبی اکرم قرآن کتنا پڑھتے تھے؟ ارے نبی کی کو سمجھنے کے لیے وہ کتنا قرآن پڑھتے تھے. صحابہ پر نظر ڈال لو. ایک آئے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں 1 مہینے میں قرآن کو ہم روزانہ پڑھ. آپ نے فرمایا نہیں 1 مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو. کہ اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں. اس سے بھی پہلے؟ ٹھیک ہے 20 دن میں پڑھ لیا کرو. کہا نہیں میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، میں اس سے بھی پہلے ختم کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے 10 دن میں پڑھ لیا کرو. کہا اللہ کے نبی اس سے بھی پہلے میں ختم کر سکتا ہوں. کہا 1 ہفتے میں پڑھ لیا کرو. کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، کمپلیٹ کر سکتا ہوں. فرمایا تب 3 دن کے اندر پڑھ لینا. آئے عمر، اس سے پہلے تم قرآن کو مکمل نہ کرنا، ختم نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری سمجھ سے پھر بالا تر ہو جائے گا. اور لوگوں، اگر عمر جیسا جس کے بارے میں نبی یہ فرمائیں، جس کے بارے میں امام کائنات یہ فرمائیں، اگر 3 دن سے جس کے بارے میں یہ فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس کے بارے میں یہ کہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس کے لیے جملہ استعمال کریں کہ اگر 3 دن سے پہلے تم نے قرآن پڑھ لیا تو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو آئے لوگوں جو 1 ہی دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہو، کیا نبی نے تمہاری شان میں بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے؟ ارے وہ عمر جس کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بناتا، لیکن وہ جیسا انسان 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل کرے تو سمجھ میں نہ آئے. لیکن آج کے اس دور میں ہم ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں. ہاں یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ سمجھدار ہیں، لیکن عمل سے ظاہر ضرور کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم جمیع مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت دے، جمیع مسلمانوں کو. آئیے ذرا ایک اور چیز کہہ دیتے ہیں. میں قرآن پڑھے گا، بہت زیادہ پڑھنے والا ہوگا، پر استاد جب وہ آ جائے تو اسی پر ایمان لے آنا. یعنی وہ قرآن جب مل جائے تو پرستاد اسی کتاب کی پیروی کرنا ینا ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے پھر کوئی دوسری کتاب تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی. ینیا سورگ، جنت میں جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور کرو، کتاب تمہاری کہہ رہی ہے، پریس تمہاری، لکھنے والا پنڈت تمہارا، زبان میری، بس فرق اتنا ہے. یعنی آیا اس کتاب کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے. ایک اور منتر تمہیں سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں تھوڑا اسلامیات پر بھی آتا ہوں. وچرن نہ شونا چھوڑیاں ہے نہ پرتے مگو تندر پلنگ چھ 2 10 کوٹی شونی ہنے شیعتی. کلکی پران ادھیائے نمبر 24 شلوک نمبر 2. وچرنا شونا چھوڑیاں ہائنا پرتی مگوتی نرپلنگ چھ 10 کوٹی شونی ہنی شیعتی. وہ کل کی جب اس دھرتی پر آئے گا تو اس کو ہر چیز جو ملے گی وہ ایسی ملے گی جو وچاروں سے بالا تر ہوگی. وچرنا شونا، جو تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی، تمہارے خیالوں میں نہیں آئے گی. نبی کو خوبصورتی ملی تو ایسی ملی کہ اعتراض کرنے والے کرتے رہ گئے. کیا کہا؟
کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں آیا خوبصورتی کا، آیا عائشہ تیرے شوہر کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں آیا، تیرے شوہر کا ذکر کہاں ہے؟ یوسف کے بارے میں تو آیا، مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، کہاں ہے تیرے نبی کے بارے میں، تیرے شوہر کے بارے میں؟ یہودی عورت کہہ رہی ہے، مسند احمد کی روایت، حضرت عائشہ نے کہا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اچھا ہوا کہ میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ اچھا ہوا کہ انہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ یہودیہ کہتی اگر دیکھ لیتی تو کہا لو رائنا جمال حبیبی لا یقطعن قلوبہن، اگر انہوں نے میرے نبی کو دیکھ لیا ہوتا تو انگلیاں نہیں دلوں پر چھریاں چلا لی ہوتی، لا یقطعن قلوبہن، اپنے دل کاٹ ڈالتی۔ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹیں، اور عرب کی عورتوں نے جب میرے نبی کو دیکھا تو اپنے بچے میدان جنگ میں کٹوا دیے، اپنے شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا، اور کہنے والا آیا دیناریا سجدے سے سر اٹھا، کہا کیا ہوا؟ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہا میں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال نہیں کیا، مجھے یہ بتا فاطمہ کا باپ کیسا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، سجدے میں گر گئی۔ دوسرا نوجوان آیا، دیناریا سر اٹھا، کہا کیا ہوا؟ تیرا بیٹا شہید۔ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے آمینہ کے لقطے جگر کے بارے میں بتا۔ کہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر سجدے میں گر کے دعا کر رہی، اللہ محمد کا جھنڈا گرنے نہ پائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور نوجوان آیا، نوجوان نے کہا دیناریا سجدے سے سر اٹھا، کہا کیا ہوا؟ محمد جیت گئے؟ نہیں نہیں، جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، مجھے میرے نبی کے بارے میں بتا۔ الحمدللہ خیریت سے۔ چوتھا آیا، اٹھا سر، کہتی ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا تیرا شوہر بھی جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ کلیجے پر چوٹ لگی، پھر بھی کہتی ہے جتنے تھے سب چلے گئے، لیکن مجھے میرے نبی کے بارے میں بتا۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں سوال نہیں کیا، عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا، ام سلمہ کے شوہر کے بارے میں بتا، ام حبیبہ کے شوہر کے بارے میں بتا، سودا کے شوہر کے بارے میں بتا، زینب بنت جحش کے شوہر کے بارے میں۔ کہا الحمدللہ خیریت سے۔ نہیں نہیں، چل کے دکھا مجھے کہاں ہے۔ نوجوان لے کے آیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، محمد رسول اللہ کے چہرے پہ نظر پڑی۔ دیناریا نے دیکھا، چیختی ہے چہرہ دیکھ کر، کل مصیبت بعدک جلل، آقا تیرا چہرہ دیکھا ساری مصیبتیں دور ہو گئیں۔ تم بات کس کی کرتے ہو؟ جلسے کراتے ہو سیرت پر، چھٹی نہیں ملتی ہے بزرگوں کی تعریف کرنے سے۔ کبھی آؤ تو صحیح، خدا کی قسم سیرت کا موضوع بڑا وسیع ہے، کبھی فرصت میں کرا لینا پروگرام، کیونکہ محمد اور احمد کی جو بشارتیں ویدوں میں ملتی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ قرآن کے بارے میں تو گنی چنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ بتا رہا ہوں بچھڑن اس کو جو چیز بھی ملے گی اتنی عظیم ملے گی کہ وہ بیچاروں میں بالا تر ہوگی، وہ تمہارے خیالوں میں نہیں آئے گی۔ خوبصورتی ملی تو اتنی کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ کہا عائشہ نے، انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا، اچھا ہوا کہیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو دلوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ اور حسان تجھ پر رب کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کیا نقشہ کھینچا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں حسان ذرا بتا میں تجھے کیسا لگتا ہوں؟ کہا حسان نے اے اللہ کے نبی احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور چھوٹے جملے میں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دنیا نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ عورت نے آج تک کوئی ایسا بیٹا نہ جنا جو آپ سے زیادہ حسین ہو۔ اور ہاں سنو، بس مختصر کہہ دیتا ہوں، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے ایسے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں جیسے یہ شیشہ آئینہ ہوتی نہیں، چاہت ہوتی نا کوئی آدمی شیشہ دیکھتا تھوڑی میری ناک ایسی ہوتی، تھوڑا رنگ میرا گورا ہوتا، یار یہ یہاں ٹیکا نہیں یہاں ہوتا تو اچھا ہوتا، آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو حسان نے یہی کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ کی مرضی تھی، یعنی رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہتے تھے اللہ مجھے ایسا بنا، آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق
बनाता चला गया। ये हुस्न की तारीफ की हज़रत हसन इब्न साबित ने। और तेषां भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेव अंगरागति पुण्य गंधा नीलस परशाम है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। वो इतना सुंदर होगा कि सूरज की किरणें भी उसकी सुंदरता से मांद पड़ जाएंगी, सूरज की किरणें फेल हो जाएंगी। कुरान ने उसी को क्या कह दिया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर, शुभ समाचार देने वाला बनाकर, अल्लाह के अज़ाब व प्रकोप से डराने वाला बनाकर भेजा है। नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग, सूरज चमकता हुआ रोशन सूरज बनाकर भेजा है। रोशन सूरज बनाकर भेजा है, चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। और बुढ़िया ने कहा था, क्या उम्मे माबद ने क्या कहा था, ज़रा उसको उठा लीजिए। हम ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि विचरन ना सुना से हमें कुरान को साबित करना है, उसका एजाज़ साबित करना है। ज़रा गौर कीजिएगा क्या कहते हैं। इतना अजीम होगा कि उम्मे माबद ने क्या कहा, मुझे मेरा दोस्त भूखा है, मुझे थोड़ा सा बर्तन दे दे, मैं दूध दो ले। अरे बकरी कहाँ दूध देती, 4 महीने 6 महीने हो गए दूध छोड़े हुए, अरे बर्तन तो ला। कहा मैं झूठ बोल रही हूँ क्या, नहीं मालूम मेरे दरवाजे पे कौन आया है। वो नहीं जानती कि मेरे दरवाजे पे कौन आया, उसको क्या मालूम ये जहाँ जाता रब की रहमतें इसके साथ जाती हैं, उसको मालूम। बर्तन तो ला। बुढ़ी अरब के अंदर मेहमान नवाजी अच्छी, उठाया बर्तन दे दिया, ले मुझे झूठा समझता है तो तू ही धो के देख ले। नबी अकरम बैठ गए, दोनों पैरों से बर्तन दबाया। देखिए तिब्बे नबवी इब्ने क़य्यिम की, बड़ा अच्छा अंदाज है, इब्ने क़य्यिम पॉइंट निकालते हैं। दूध दोहने का तरीका भी नबी ने बताया। बैठ गए, दोनों पैरों से बर्तन दबाया घुटने से, और ये एड़ियाँ कूल्हों पे आपने जमाई, दोनों हाथों से थन पकड़ा, दूध दोहना शुरू कर दिया। सीखो सीखो। हज़रत आयशा कहती 3 खजूर किसी ने तोहफतन दिए, मैंने उठा के रख दिए। गृहस्थी चलाने का तरीका सीखो। यहाँ तो जहेज़ के सामान नहीं रख पाती हैं आज की औरतें। सीखो किस तरीके से गृहस्थी चलाई जाती थी। दूध दोहना शुरू कर दिया। अरे ये क्या, बकरी का थन ऐसा बढ़ता गया जैसे साइकिल के पंचर में जब हवा भरो तो वो ट्यूब फूलता जाता। बकरी का, नबी बढ़ते गए, बकरी का थन फूलता गया। दोया, दोहते चले गए, भर गया बर्तन। खुद अबू बकर को पिलाया, खुद पिया, फिर बचा तो बुढ़िया को कह तू भी पी लेना, और जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। चले गया, क्या कहा, दूध देती रहेगी। चले गए आगे, कहा रुक जा थोड़ी देर। बुढ़िया ने पीछे से कमर दामन पकड़ा। अरे अजनबी आदमी, मैं जानती तो नहीं तू कौन है, लेकिन मेरे दरवाजे पे आया, मेरा शौहर शिकार खेलने गया, मेरी दिली तमन्ना है मेरे घर रुक जा, मैं अपने हाथ से रोटी पका के खिलाऊं तुझे। नहीं माँ, मैं जाने के लिए कहाँ आया हूँ, लौट के वापस आऊँगा, देखा जाएगा, अभी जाने दे। चले गए, निकले घर से, अबू माबद आ गए। खुशबू अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे पाकी। घर से उठने वाली खुशबू और बकरी के थन से टपकने वाला दूध बता रहा था अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे पाकी। अरे अब उम्मे माबद कौन था वो, मालूम नहीं। कैसा था, आंखें कैसी थी, चेहरा कैसा था, गाल कैसे थे, सीना कैसा था, हाथ कैसे थे, गाल कैसे थे। कहाँ इतनी जुरत कहाँ थी मेरी आंखों में कि नजरें जमा के देख सकूं। उसके चेहरे पे इतना रौब, इतना जलजला, उसके चेहरे पर इतना रौब और दबदबा था कि किसी आंख में ताकत रही थी कि निगाह टिका के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर सके। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि बस वो एक चांद का टुकड़ा था जो मेरे घर को रोशन करके चला गया। उसका चेहरा चांद जैसा चमक रहा था। तुम्हें जो सबसे खूबसूरत इंसान नजर आए समझ लेना कि वही शख्स था। चेहरा नहीं पता, खूबसूरती की मिसाल दी चांद जैसा टुकड़ा। विचरन न सुना, उसको जो चीज़ दी जाएगी वो बिल्कुल बालातर होगी, विचारों में नहीं आएगी। नबी को खूबसूरती दी तो, नबी को अखलाक दिया तो ऐसा कि और दूसरे लोग। बाइबल देखिए, वो नंबर 5 के आगे पढ़िएगा, जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां भी पेश कर दो, और बाएं पे थप्पड़ मारे तो दायां फिर पेश कर दो, और कोई तुम्हारा कुर्ता अगर छीन ले तो 2 किलोमीटर पैदल चले जाओ, वहां जाके पैजामा भी उतार के दे दो। बाइबल है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
وفی القصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے. دلی کی ایک لڑکی تھی بیچاری عیسائی، کیا بولتی ڈو یو وانٹ، کیا پتا نہیں انگلش آج کل بھی چل رہی نا، بڑا عجیب ماحول ہے. میں کہا بائبل تھوڑا سا نسخہ دیکھنے آیا ہوں. دیکھا لاجپت نگر میں کرسچن لائبریری، محمد صاحب کا اخلاق ایسا تھا، عیسیٰ مسیح کا ایسا تھا. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا دیکھیے محمد صاحب نے کہا بدلہ لو، عیسیٰ نے کہا دائیں ہاتھ گال پہ تھپڑ مارو، بایاں دے دو، بایاں مارے تو دایاں، کوئی کرتا چھینے تو پاجامہ بھی دے دو. ہے اس میں، اسی میں جو تمہارا کرتا کوئی چھین لے تو 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ، اور جب دیکھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہاں جا کے پاجامہ بھی اتار کے دے دو. اس سے پوچھو ارے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن جس کو دے رہا وہ تو دیکھے گا. کیا عقل ہے بائبل کے اندر؟ ڈالٹا اوریجنلٹی میں ڈالٹا بہت ملا ہوا ہے. یہ عقل دیکھیے آپ. اس کے بعد میں کرتا جو لے جائے اس کو پاجامہ بھی دے دو. اچھا پھر سنیے، میں نے اس سے کہا یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے، جو میرا ایک بھائی مار دے تو دوسرا بھی دے دو، لو اس کو بھی مارو. جو میری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو، لے اس کو بھی لے کے بھاگ. کیا میں نے کہا چپ رہو. اپنے باس سے جا کے ارے یہ تو عجیب لڑکا ہے، یہ ماننے والا نہیں ہے. ان کا مقصد ہے کہ جو لڑکا تیار ہو جائے اگر شادی کرنا چاہے تو شادی کر لو. یہ آج بہت بڑا جال بچھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طریقے سے اسلام کو برباد کرنے کے لیے. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بائبل کی اس عبارت پر امریکہ نے بھی عمل نہیں کیا. ذرا آپ بتائیے تھا بائبل کی اس آدھار پر جس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا تھا تو جارج ڈبلیو بش کو چاہیے تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس بھی دے دیتا. یہی نا مطلب ہوا کہ اے اڑانے والوں، تم نے جو یہ سینٹر اڑایا ہماری بائبل کے آدھار پر بدلہ لینا جائز نہیں ہے، میں تمہیں وائٹ ہاؤس بھی دے رہا ہوں. نہیں، اس نے عمل کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا. اور یہ آج کے اس دور میں ہے. آج ہم سیاسی لوگوں کے نام تو نہیں لینا چاہتے ہیں، ورنہ آج بھی ہمارا سب سے بڑا پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا دشمن آج بھی وہ زنا کو پھانسی کی سزا میں آج بھی اس کا قائل ہے. وہ شروع سے یہ کہتا آیا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کی، زنا کی سزا سوائے سزائے موت ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہونی چاہیے. اور شاید اس سلسلے میں اگر نام لے دوں تو غلط نہیں ہوگا، مسٹر ایڈوانی جی ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں پردھان منتری بہمت کے ساتھ بنا اور پورا سمرتھن اگر ہم کو ملا تو ہم بلاತ್ಕಾریوں کو ایک ہی سزا دیں گے، سزائے موت. اچھا کیوں؟ اپنی دکھتی رگ پہ جب پڑی تو یاد آیا سزائے موت. محمد الرسول اللہ نے 1400 سال پہلے یہ سزا بتا دی. کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارو، 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو. شادی شدہ ہے تو اتنا پتھروں سے مارو کہ جب تک وہ مر نہ جائے اس کو چھوڑو نہیں. سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک باپ جانتا ہے کہ بیٹی کی عزت جب لوٹی گئی تو اس کے ساتھ کیا بیتی ہے. وہ لڑکا جب تک سامنے آئے گا باپ کے کلیجے پہ کیا بیتے گی، بیٹے کے کلیجے پہ. یہ احساس محمد رسول اللہ کو تھا کیونکہ آپ روحانی باپ بھی تھے. اور سنیے، اس کو جو اخلاق دیے گئے وہ بھی سب سے اچھے، اس کو جو کتاب دی گئی وہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ، جو مذہب لے کے آیا وہ بھی سب سے اچھا، اس کی جو امت ہوگی وہ بھی سب سے اچھی. وچرنا شونا چھوڑیا ہے نا، تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی اس کی کتاب کا چرچا. اس کی کتاب کیسی ہوگی؟ کتاب آج بھی 100 سال کے بعد بائبل میں چینجنگ ہوتی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر، لیکن قرآن میں کبھی چینجنگ ہوئی؟ اور مجھے یاد ہے وہ دن جب میں دلی کی جامعہ ملیہ کے اندر اسٹوڈنٹ کے سامنے جب مجھے وہاں دعوت دی گئی اور وہاں ارلی فنکشن میں جب جامعہ ملیہ میں مجھے بلایا گیا تو ایک کمیونسٹی لڑکا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قرآن میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو نئے حالات کے تحت اب بدلنا چاہیے. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا اب بدلنا چاہیے. اسلام پرانا ہو چکا ہے، اب نئی چیزیں آنی چاہیے. پرانی کرسیوں کے بدلے نئی کرسیاں آتی ہیں. مکان پرانے ہو جاتے ہیں تو ان نئے مکان بنائے جاتے ہیں. مسجدیں پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی شہید کر کے نئی مسجدیں بنائی جاتی ہیں. ہر پرانی چیز ختم ہو کر نئی چیز وجود میں آتی ہے. کمیونسٹ لڑکا تھا، غیر مسلم تھا، کیا کہتا ہے؟ بدلنا چاہیے. اور میری بڑی بدقسمتی ہے، ہر جگہ جہاں جاتا ہوں لاسٹ ہی میں ڈھکیلا جاتا ہوں. شاید ہو سکتا ہے کہ میں بڑے بدنام علاقے کا ہوں، سب کے سے گرے ہوئے علاقے کا رہنے والا ہوں، اس لیے سب سے نیچا ٹائم دیا جاتا ہوں. بھائی میں اسی ٹاپک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کی پھول اندیوی مشہور رہی، جہاں کا نربھے گجر مشہور رہا، جہاں کی ملائم سنگھ بھی مشہور ہیں.
उस इलाके का हूँ जहाँ की चंबल घाटी मशहूर रही, जो गुंडों का चोरों का इलाका है, और चंबल घाटी हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है बस। तो ऐसे इलाके का मैं हूँ, शायद इसलिए ढकेला जाता है मुझे भी पीछे। उधर भी मुझे लास्ट में ढकेला गया। जब मैंने कहा ये लड़का बेचारा, नाम तो नहीं जानता हूँ कौन है, बड़े अच्छे ढंग से कह रहा है इस्लाम को बदलना चाहिए, कुरान को बदलना चाहिए। मैंने कहा ये कुरान मेरे और तेरे बाप की किताब है जो बदलना चाहिए। मैंने कहा ये कुदरती निज़ाम है और कुदरती निज़ाम कभी बदलता नहीं। मैंने कहा इस्लाम को आए हुए 1400, ये तो बाबा आदम से चला रहा, लेकिन ये ओरिजिनल जो इस्लाम आज जो इसके बाद अब लास्ट, इसके बाद ख़त्म, कोई दूसरा मज़हब नहीं, ये इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके असल गाइड और रहनुमा। मैंने उससे कहा कि कुदरती निज़ाम नहीं बदलते हैं, ज़रा बता इस्लाम कुदरती निज़ाम है या नहीं। सूरज को देख, हमेशा से पूरब से निकलता और पश्चिम में डूबता है। मैंने कहा ये तो यार बहुत पुराना हो चुका है, ये तो उससे भी ज़्यादा पुराना, अब ये कानून भी बदलना चाहिए ना, अब पश्चिम से निकल के पूरब में डूबना चाहिए। हमने कहा कुदरती निज़ाम नहीं बदलता। हमने कहा बकरी के थन से दूध निकलता है, अब ये पुराना कानून हो चुका, बदलना चाहिए ना, अब शहद निकलना चाहिए ना, निज़ाम बदलना चाहिए ना। कौन सा निज़ाम? आम के पेड़ से आम और संतरे के पेड़ से संतरा और सेब से सेब पैदा होता है, यह कानून भी पुराना हो चुका है। अब आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर पैदा होना चाहिए, है ना। देख रहा घूर के। मैंने कहा ऐसा मत देख, बहुत लोग देखते हैं मुझे, तू पहला आदमी नहीं है, तेरे जैसे पता नहीं कितने देख चुके हैं। बम्बई में हम मशहूर हैं इस मामले में, नाम नहीं लूँ। हमने कहा इस्लाम का निज़ाम कुदरती नहीं बदला जाएगा। हमने कहा माँ के पेड़ से पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा होता मरता है। अब ये निज़ाम पुराना हो चुका है। हमने कहा क्या होना चाहिए ना, पहले बूढ़ा पैदा होना चाहिए, बच्चा होकर मरना चाहिए, क्या चाहते हो? कानून बदलना चाहिए। मैंने कहा अरे वो तो छोड़ो, तुम अपने रियाजी का कानून नहीं बदल सकते हो, मैथमेटिक्स का। हमने कहा 2 2 4 4 4 8 ये हमेशा से पढ़ाया जा रहा और आज भी पढ़ाया जा रहा। अपने टीचरों से कहते हो 2 2 3 और 3 3 6 5 5 बताएं, 2 2 3 और 3 3 5। क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा जिस तरीके से कुदरती निज़ाम नहीं बदलता, इस्लाम भी कुदरती निज़ाम है। ये तेरे मेरे घर की खिचड़ी नहीं है, ये ऐसी किताब है कि पार्लियामेंट में आज कानून बनेगा, दूसरी सरकार आएगी पोटा हटा देगी, वो कानून फेल कर देगी, लेकिन ये ऐसा कानून है कि ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कह दिया वो होगा। अल्लाह के कानून में कोई चेंजिंग और तब्दीली नहीं हो सकती। और सुनिए कुरान की वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, बिसूरतिन नकरा का कोई एक सूरत ही बना के ले आओ। अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है और शुबा है तो जाओ तुम इस जैसी कोई एक सूरत ही बना कर ले आओ। अभी शेख ने बताया ना, जो अल्फाज जहां हैं उसके अंदर भी बलागत। अब बताइए हिंदू धर्म की जो किताबें उसमें कोई बलागत है? बलागत की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। हिंदू लोग जब निकाह पढ़ाते हैं, मंत्र जो पढ़ते हैं, फेरे जो लगते हैं, उसमें एक मंत्र पढ़ता जाता है 4 बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा, दूसरा फेरा होगा ओम क्रो क्रो स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। ये 4 मंत्र पढ़े जाते हैं बराबर। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुकुरक्वा स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। ये 4 मंत्र जरूरी है, इसके बगैर निकाह नहीं होता हिंदू धर्म के अंदर। लेकिन माना ज़रा देखेंगे आप, स्वाहा मानी जला दो, ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, ये स्वाहा का माना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा, है ईश्वर, ओम अल्लाह। भूर्भुवः स्वाहा, भूल चूक में जो गलती हो गई हो उसको जला दे, स्वाहा कर दे, खत्म कर दे। ओम भूर्भुवः स्वाहा, अल्लाह भूल चूक में जो गलती हो गई है उसको क्षमा कर दे, माफ कर दे। कुरान ने भी तस्दीक की है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वअख्ताना, आय अल्लाह हमारे रब हमसे भूल चूक में अगर कोई गलतियां हो गई तो उस पर हमारी गिरफ्त ना करना, मुआखिज़ा ना करना। चलो मिल गई, मान लिया। ओम कुरु स्वाहा, जो कुकर्म जानबूझकर जो किए उसको भी स्वाहा कर दे, जानबूझकर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, आए हमारे रब हमने अपने नफ्स के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है, अगर तूने माफ़ न किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। चलो इसको भी ले लिया। मंगलम, मंगल के माना होते नेक काम, अच्छे काम। दलील भागवत पुराण का वो श्लोक, ततस्तु शंभलगिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। कल की अवतार शंभलगिरा मक्का में जन्म लेगा, आखिरी नबी मक्का में आएगा और वो
बहुला पापिता, वो गुनाह को खत्म करके मंगलाचार नेक काम शुरू करा देगा। मंगल के माना नेक, ओम मानी अल्लाह, मंगला मंगल नेक, स्वाहा मानी जला दे, यानी अल्लाह हमने जो नेक काम किए हो वो भी जला दे। बलागत देख रहे हैं आप वेद की। हमने जो पूजा पाठ किया, जो दान पान किया, जो खैरात की, जो हमने जो अच्छे काम किए, ओम मंगलम स्वाहा, ईश्वर उसको भी स्वाहा कर दे। और इतना ही नहीं, ओम देवस्य स्वाहा, हमारे जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़ सबको स्वाहा कर दे। जो आदमी अपनी देवी देवताओं को ना छोड़ रहा हो वो आदमी हमें और आपको छोड़ेगा? जरा सोचने वाली बात है। फिर हम आगे चलते हैं। कुरान की बलागत बड़े अच्छे अंदाज से अभी शेख ने उसी पर पूरी तहकीक खत्म की। तो ये है वेद की, जो नेकियों को भी स्वाहा हो रहा है, देवी देवता भी स्वाहा हो रहे हैं, पता नहीं पंडित भी पढ़ रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा उनके। तो ये क्या विचरन्ना सुना, उसको जो किताब दी जाएगी वो विचारों से बालातर होगी, विचारों में नहीं आएगी। और सुनिए, जब तक वो किताब इस दुनिया में रहेगी तब तक कोई आदमी नजात नहीं पा सकता उस किताब के बगैर। दलील संग्राम पुराण, तुलसीदास जी ने उसका तर्जमा आसान हिंदी में अपनी किताब रामचरितमानस के अंदर किया है, यानी आज की जो रामायण पढ़ी जा रही है उसमें किया है। क्या कहते हैं? यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, वेद पुराण सत सत भाखूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। तब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। जरा गौर करना, इतना ही, आगे बहुत से मंत्र हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाएंगे। क्या कहा? आए हिंदू भक्तों, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? आए हिंदू भक्तों, यहाँ पक्षपात कुछ ना राखूं, यहाँ मैं किसी की तरफदारी और हिमायत नहीं करूंगा। वेद पुराण सत सत भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा उसको मैं बिल्कुल सही सही बताऊंगा। आज मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बयान कर दूंगा। कहा क्या लिखा हुआ है? कहा देश अरब भरग लता सहाय, अरब मुल्क के अंदर एक 14वीं की रात की तरह चमकने वाला चांद निकलेगा, उसका नाम महामद होगा, उसका नाम महामद होगा। सोतियल भरम गतो सुनो घगुराए, उसको ऐसी अनहोनी बातें दी जाएंगी, अनहोनी बातें दिखाएगा जो दूसरे लोग न दिखा सकें। अनहोनी बात यानी वो मौजिज़े दिखाएगा, वो मौजिज़े दिखाएगा। मौजिज़ा, आज तो मौजिज़ा बयानी लोग करते हैं ना। वो फलां को देखा ना, एक लोटे में पूरा तालाब आ गया था। और ये वो राबिया बसरी थी ना, वो समंदर में उनको मालूम नहीं था कि वो किबला कहाँ है, तो खाने काबा उड़ के चला आया उनके पास। अबे अल्लाह के बंदे, सोचना चाहिए। खाने काबा उठ के उनके लिए जा सकता। अल्लाह के नबी खाने काबा का गिलाफ पकड़ के कहते हैं, आए काबा, तेरे बाशिंदों ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। फिर आप गए तो आप मक्के की तरफ, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। नबी के लिए ये काबा उठकर नहीं गया मदीने। मौजिज़े में करामत में फर्क समझ रहे हैं? लेकिन एक साहब ऐसे भी थे जो बेचारे बहुत, अब सबको करामतें दिखाते थे, उनकी बीवी मानती ही नहीं थी करामत। एक बार बीवी ने कहा, तुम जानते हो तुम कोई करामत पेश कर रहे? आज मैंने आसमान पे एक आदमी को देखा, उड़ रहा था। अरे वो था पीर, एक तुम बने फिरते हो पीर। अरे तुमने उसको देखा है अपनी बीवी से? कहाँ मैंने देखा है? कहा अरे वो मैं ही तो था, मैं ही तो उड़ रहा था। अच्छा तुम उड़ रहे थे? हाँ, तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। बीवी ने तारीफ की, जब देखा कि मेरा शौहर था तो कहा कि टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। कोई खूबी पसंद नहीं आती। इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, हुकूक ज़ौजैन वाला मसला आ जाएगा। और इसमें एक बार मार खा चुका। मार खाने का मतलब सुनना पड़ी मुझे। एक दफ़ा मर्दों के हक बता दिए थे एक तरफ, और दूसरे दिन औरतों के। तो जिस दिन मर्दों के हक बताए उस दिन औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए उस दिन मर्दों ने गाली दी। ये क्या मामला? उस दिन से दोनों को साथ में लेके चलता हूँ एक दिन में। बड़ा अजीब सा मसला हो गया था। तो आगे क्या कहा? बिना तब तक मत दी कोया, सोतियल भरम का सुनो घगुरा। 14वीं रात से ज्यादा चमकेगा वो आदमी और अनहोनी बात है, मौजिज़े दिखाएगा। दलाइल नुबुव्वा में एक रिवायत आई, एक ऊंट भाग रहा है, उसका मालिक उसके पीछे पीछे भाग रहा है, खंजर लेकर ऊंट को मारना चाहता है। अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों मार रहे हो? ऊंट ने शिकायत की। मालिक कहता, अल्लाह के नबी ऊंट मेरा कहना नहीं मानता, इसको मैंने इतना महंगा खरीदा और इसके बावजूद ही। अच्छा क्यों नहीं मानते उसका कहना?
بتایا میرا مالک نماز میں سستی کرتا فجر کی اور عشاء کی. اچھا مالک سے کہا کیوں ایسی بات ہے؟ کہا صحیح کہتا, آج کے بعد ہم نہیں چھوڑیں گے. کہا تم بھی اس کا کہنا مانو, چلو یہاں سے بھیجو. تو دلائل النبوہ میں روایت اگرچہ ضعیف ہے, کمزور ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں انہونی باتوں کو ظاہر کرنے والا ہوگا یہ چاند کے 2 ٹکڑے واچے بھوپرتی پریملا مایا مد وشاردا تب دیو مہاراج ممدا ستو ماگیتا مرموچشٹ سمنجیات تتا تتپشچ بودر اتی شروکوادا درشتا پرم بسمے ماگیتا چتر دھراتر میں دیو کرشیامی کلچم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشیتھا تچھپا پنڈریکاچم رمبر بلمبریتی بھون شمبلو وشنو یشتو گرے سومتی پرادرواپیم. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں اللہ جانے مولوی ہے کہ پنڈت یہ کیا ہے. تو شق القمر پورا چاند کے بارے میں پورا دیا ہے, اور کیا کہا ہے تب تک مدی کویا, سنسکرت میں مدی مانی میٹھی آواز, سندر والی یعنی جب تک یہ میٹھی آواز قرآن باقی رہے گا, جب تک یہ میٹھی اور سریلی آواز یعنی قرآن دنیا میں باقی رہے گا, بنا محمد پار نہ ہویا تب تک بنا محمد کے کوئی بھی آدمی پار نہیں ہو سکتا. کتابیں موجود ہیں, دلائل سامنے ہیں, لیکن اب چمگادڑ کو اگر سورج کی روشنی میں نہ دکھے تو اس میں سورج کا قصور نہیں ہے. تمہاری کتابیں بتا رہی ہیں, اگر ہمیں نہ دکھائی دے تو اس میں ہمارا قصور ہے, کتابوں کا قصور نہیں ہے. کتابیں آج بھی ہم کو راستہ بتا رہی ہیں. اور سنیے میرے ساتھیوں, باتیں تو بہت تھی لیکن شاید چل نہیں پاؤں. قرآن کا اعجاز ایک اور دکھانا ہے. ابھی شیخ نے اس طرف تھوڑی سی رہنمائی کی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں بھوپال کے اندر ایک ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ ہیں, MBBS MS ڈاکٹر, MBBS MS ڈاکٹر. سعودی ایمبیسی سے ان کو قرآن کسی نے انگلش میں پڑھنے کے لیے دے دیا, قرآن پڑھنے لگی. ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. قرآن پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے, دیکھتے گئے, سوچتے گئے, سمجھتے گئے, اور جب وہ سورہ مومنون کی آیت پہ پہنچے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. مولانا نے بھی شاید اسی سے ملتی جلتی آیت پڑھی ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی میڈیکل سائنس اس قرآن کے اندر 1400 سال پہلے, جو آج میں الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتا ہوں, آج مجھے اس بات کی تحقیق ہوئی ہے. اور یہ 1400 سال پہلے قرآن نے پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں جب نطفہ جاتا ہے رحم میں تو اس کے بعد پہلے کیا بنتا ہے, اس کے بعد میں کیا بنتا ہے, اس کے بعد میں کیا بنتا ہے. ارے اس دور میں جب الٹرا ساؤنڈ نے اور میڈیکل سائنس نے اتنی بڑی ترقی نہیں کی تھی, پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی میڈیکل سائنس کس نے بتا دی؟ ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے, کیچڑ سے, ایسنس سے پیدا کیا. ایسنس, گلاب کا پھول, اس کو نچوڑ کر عرق بنایا جائے, نکالا ایک بوند نکالا, وہ ایسنس. کبھی آپ شربت پیتے ہیں تو دیکھیے تھوڑا سا وہ لگا دیتا ہے شربت میں, خوشبو آ جاتی ہے, کیوڑے کی خوشبو آ جاتی ہے, چاکلیٹ کی خوشبو آ جاتی ہے, یہ ایسنس ہوتا ہے. ہم نے دنیا کی مٹی کا نچوڑ, اس کی کیچڑ, اس کے سط سے انسان کو پیدا کیا. کہا میری میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی کہ انسان مٹی کے سط, کیچڑ, ایسنس سے پیدا ہوا ہے. آگے دیکھیں ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, وہ ذلیل پانی یہاں گرا, تھوڑی دیر اگر ایسے کیا تو بہ گیا, لیکن ہم نے اسی ذلیل پانی کو, نطفے کو جائے قرار, ایک مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا. کہا وہ رحم, وہ بچے داری اتنی مضبوط ٹھکانے پہ ہوتی ہے کہ پھر عورت اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے کھائے پیے کچھ بھی کرے, پھر وہ اللہ کہتا کہ ہم نے ایک مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا. ایسے ہی الٹرا ساؤنڈ میں پھر دیکھیں کہ کیا ہے, اس نطفے سے کیا ہوتا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے اسی منی کے قطرے کو, اسی ذلیل پانی کو ہم نے گوشت کا جمع ہوا خون بنا دیا, جمع ہوا خون علقہ بنایا. کہا بالکل صحیح ہے, میں نے بھی اپنی مشین الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھا ہے, میں MS ہوں, سرجن ہوں, میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے اسی کا جمع ہوا خون بنتا ہے. اس کے بعد میں ڈاکٹر شیو شکتی سوروپ کہتا ہے کہ دیکھیں ثم خلقنا العلقة
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اسی جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ میری الٹرا ساؤنڈ مشین میرے گھر میں جو لگی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جمع ہوا خون پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اسی گوشت کے لوتھڑے کی ہڈی بنا دی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اسی ہڈیوں کے اندر گوشت کو پہنا دیا، گوشت پہنا دیا۔ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کہتا ہے کہ جیتا جاگتا انسان یہاں بنا، یہاں ختم ہوا، وہاں کواڑی مارکیٹ نمبر 2 میں بھوپال میں اہل حدیث مسجد کے اندر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے آئے مجھے قرآن دینے والوں، مجھے بھی اپنے مذہب میں داخل کر لو، کیونکہ ایسی سحر انگیز کتاب، جادو کی طرح تیر چلانے والی کتاب آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ تھوڑا سا میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، قرآن کی یہ چند آیتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، خانہ کعبہ کی دیوار پہ حضرت حسان ابن ثابت نے لٹکا دی۔ وہاں مقابلہ ہوتا تھا شعر کا، ایک شاعر آیا اس نے دوسرے کے شعر میں غلطی نکالی، دوسرا شاعر آیا اس نے اس کے شعر میں غلطی نکالی، سب شاعر ایک دوسرے کی غلطی نکالتے تھے اور فیصلہ سب اپنے آپ کو بڑا بنتے تھے۔ ایک دن حسان ابن ثابت گئے اور جانے کے بعد انہوں نے قرآن کی آیتیں لٹکا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کوئی غلطی نہیں نکال پا رہا ہے۔ کہہ رہا یار یہ کیسا شعر ہے، اور نیچے لکھ دیا حسان ابن ثابت۔ یار شعر میں 2 لائنوں کا ایک شعر ہوتا ہے، تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ایک ہو گئی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ختم ہو گئی، دوسری تو ہی نہیں۔ اچھا اور سب رے پہ بھی ختم ہو رہا ہے، کل کوثر وانحر ابتر سب رے پہ ختم ہو رہا ہے، شعر بھی لگ رہا ہے یار، بات بھی پوری ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے شاعر آ گئے، لوگوں نے کہا حسان کو انعام دو، کہا نہیں، ایک بہت بڑا شاعر اٹھا کہتا میں غلطی نکالوں گا، 24 گھنٹے کی مہلت دے دی، مہلت لیا، رات بھر غور کر رہا ہے، چوتھی لائن بناتا ہے تو پھنس رہی ہے اس کی، غلطی نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے، کیا کیا جائے؟ صبح ہو گئی، لوگ آئے، کیا ہوا؟ اس نے نیچے اپنی طرف سے ایک لائن لکھ دی۔ کیا اس نے اقرار کیا؟ آئے لوگوں میں اس کے اندر برابر دن رات لگا رہا، لیکن میں کوئی غلطی نہیں نکال سکا، لیکن میں نے چوتھی لائن کا اس کے اندر اضافہ کر دیا، اگر پسند آ جائے تو مان لو۔ لوگوں نے کیا دیکھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ لکھنے کے بعد اس نے بھی ایک ایسی لائن بنائی جو رے پہ ختم ہوئی، اور اس نے نیچے لکھ دیا کہ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ عرب کے شاعر کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا جو سب سے پہلا ہے، اے لوگوں یہ اوپر والی جو لائن ہے وہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان ابن ثابت یہ تمہارا کلام نہیں ہے۔ حسان ابن ثابت اٹھے، کہنے لگے تنزیل من رب العالمین، تم نے سچ کہا، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے۔ کہا کہ پھر محمد الرسول اللہ جیسا ان پڑھ آدمی، ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بنا نہ سکے، محمد نے کیسے بنایا؟ کہا ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پکے اور سچے نبی ہیں۔ آج کے اس خطبے سے میں نے یہ بتانا چاہا کہ غیر مسلموں کی کتابوں نے بھی قرآن کی تصدیق کو واضح کیا ہے اور قرآن کو لوہا مانا ہے، اور ان کی کتابوں سے اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ادھر ادھر پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی صداقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہمیں قرآن کا پکا سچا شیدائی بنا دے، اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ